الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارے 786 نیوز کے مہمان ہیں انجینئر افتخار احمد خالق صاحب، جو کہ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں اور سیاست میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور کنٹونمنٹ بورڈ کامرا کے ضمنی الیکشن میں وارڈ نمبر 4 سے حصہ لے رہے ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے والد محترم جناب عبدالخالق صاحب، جو کہ ایئر فورس سے ریٹائر ہیں۔ آئیے ان سے آپ کو ملواتے ہیں اور انہی کی زبانی ان کی پورا تعارف۔ خالق صاحب، آپ سے آغاز کریں گے۔ جی آپ پاکستان ایئر فورس سے ریٹائر ہیں۔ جی جی تو آپ کوئی اپنا تھوڑا سا تعارف کرا دیں، اپنا پس منظر۔ میرا ڈسٹرکٹ اٹک کی تحصیل پنڈی گیب کے پسماندہ علاقے سے تعلق ہے۔ میں 1974 میں ڈگری کالج کا اسٹوڈنٹ تھا۔ میرے والد صاحب ایکسپائر ہو گئے، میں اپنی تعلیم کو جاری نہ کر سکا۔ 1 سال کے بعد میں نے پاکستان ایئر فورس جوائن کی اور اس میں 25 سال سروس کرنے کے بعد میں ایز اے چیف وارنٹ افسر ریٹائرڈ ہوا۔ دوران سروس چونکہ میں تعلیم کی اہمیت کو سمجھتا تھا، میرا یہ ماٹو تھا، اور میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے ایسے عظیم ادارے میں خدمت کا موقع دیا، اس سے میں نے پورا فائدہ اٹھایا، ملک اور قوم کی خدمت بھی کی اور اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دی۔ سب سے بڑا بیٹا میرا MSc کیمسٹری ہے، جس نے 2004 میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد فضائیہ کالج ARF کو جوائن کیا۔ 4.5 سال کے بعد انہوں نے اس کو ریزائن کر کے گورنمنٹ سروس میں گئے۔ 2012 تک یہ گورنمنٹ سروس میں رہے، لیکن گورنمنٹ سروس کا کچھ ماحول ان کو پسند نہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ میری صلاحیتیں جو ہے نا وہ ضائع ہو رہی ہیں، تو انہوں نے ایک پرائیویٹ ادارے کا ہوپ سائنس اسکول کا ارادہ بنایا اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بنیاد رکھی، اور الحمدللہ 5واں سال ہے کہ اس میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ چھوٹا بیٹا میرا افتخار احمد خالق، اس کو میں نے سول انجینئرنگ کرائی۔ سول انجینئرنگ کرنے کے بعد یہ باہر UAE میں رہے۔ 7 سال کے بعد جب یہ آئے تو میں نے کہا کہ آپ بیٹا اپنے ملک میں رہ کر یہاں خدمت کریں۔ پہلے انہوں نے کنسٹرکشن کے شعبے کو اختیار کیا، لیکن بڑے بھائی نے ان کو کہا کہ تعلیم کے شعبے میں بڑے مواقع ہیں، لہٰذا ان کو بھی ایک کالج بنا کر دیا جو اٹک میں رن کر رہا ہے، انشاءاللہ اس کا پہلا سال ہے۔ اس سے علاوہ میری 2 بیٹیاں ہیں، ایک MMA ہے اور وہ ہوپ سائنس گرلز کیمپس کی پرنسپل ہے، اور چھوٹی بیٹی جو ہے نا اس کو میں نے BS فزکس کرایا۔ شادی سے پہلے بھی انہوں نے ہوپ کالج میں پڑھایا، فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کو، اور شادی کے بعد اس نے ریزائن کر دیا۔ 5-6 مہینے کے بعد اس نے کہا کہ میں بور ہو رہی ہوں، تو ابو مجھے دوبارہ اپنے کالج میں رکھ لیں۔ تو ابھی اٹک والے کالج میں وہ ایز اے کیمسٹری کی لیکچرر، فزکس کی لیکچرر ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور میں خود بھی ذاتی طور پہ کوئی شوق نہیں ہے، لیکن ہمارے پسماندہ علاقے کو دیکھتے ہوئے میں بھی اپنے بچوں کی رہنمائی کے لیے ابھی ہوپ سائنس کالج ہی میں بیٹھتا ہوں ایز اے ایڈمن افسر، اور تعلیمی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر بچوں کی مدد بھی کرتا ہوں اور ان کو گائیڈ لائن بھی دیتا ہوں۔ میری رحیم اور کریم رب سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آگے ملک اور قوم کی خدمت کرنے کے لیے، اور خاص کر ہمارے پسماندہ ڈسٹرکٹ کے پسماندہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، غرباء کو آگے لانے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے رحیم اور کریم رب سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میرے بچوں کو اور ہمارے کالج کی، دونوں کالج کی جو ٹیم ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنی ہمت دے کہ جیسے وہ ٹیوشن فری کلچر کے ساتھ تعلیم دے رہے ہیں، آئندہ بھی یہ سرگرمیاں اپنی جاری اور ساری رکھے۔ جزاکم اللہ۔ جی افتخار صاحب، آپ تعلیم کے شعبہ سے بھی وابستہ ہیں، ماشاءاللہ انجینئر ہیں، تو آپ ہمارے ناظرین کو کچھ اپنے تعلیمی کیریئر اور اس حوالے سے کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیسک ایجوکیشن، ابتدائی تعلیم جیسے کہا جا سکتا ہے، وہ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول F6 جو تھا، اور ابھی ARF ہے۔ FSC بھی میری ARF کالج سے ہے، فضائیہ سے، اور میری UT ٹیکسلا سے سول انجینئرنگ میں ڈگری ہے، 2009 میں کمپلیٹ ہوئی۔
1 سال میں نے منگلا ڈیم پروجیکٹ پہ کام کیا اور 2010 کو میں مسقط موو کر گیا عمان. 8 سال وہاں گزارے. 2018 میں واپس آیا. جیسا کہ والد صاحب نے بتایا کہ ہم نے ہوپ سائنس اسکول اینڈ کالج، پہلے ہم رینٹڈ بلڈنگ میں تھے، تو توقیر صاحب نے کہا، جو میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنی بلڈنگ بناتے ہیں. تو اس کے لیے 2018 میں واپس آیا، اس کی کنسٹرکشن اسٹارٹ کی. اس بلڈنگ کی تعمیر بھی ہمارے تھرو، مطلب میری سپرویژن یا کنسلٹنسی میں ہوئی. اور اس کے بعد پھر پرائیویٹ کنسٹرکشن کا کام بھی میں پیرالل چلا رہا ہوں. میریا ٹاؤن یہاں پہ کامرا میں، اٹک کے ایریا میں سول کنسٹرکشن بھی چل رہی ہے. اور ساتھ ساتھ اسی سال ہم نے ایک نیا ادارہ، جیسے والد صاحب نے بھی بتایا، کریسنٹ سائنس اینڈ کامرس کالج کے نام سے اٹک میں شروع کیا. تو پیرالل بس کنسٹرکشن بھی چل رہی ہے اور ایجوکیشن سے بھی ہے. اچھا، تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ سیاست میں بھی بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے اور کنٹونمنٹ بورڈ کامرا کا ضمنی الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. تو اس بارے میں آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ سیاست میں کب آئے اور آگے کیا ارادے ہیں. سیاست میں ابھی ہماری ابتدا ہے. مطلب یہ سیاست یا پولیٹیکل ورک کی شروع سے، مطلب والد صاحب کی بھی یہی تربیت تھی، اور مطلب ان کا سوشل ویلفیئر، سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. تو ایک پلیٹ فارم کے تھرو، مطلب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یار کہ آگے پولیٹیکل اسٹریم میں آیا جائے اور اس اسٹریم کے تھرو پھر آگے حصہ لیا جائے سیاست میں، اور تاکہ علاقے کی یا لوکل کمیونٹی کی مدد سروسز اس حوالے سے کر سکے، کسی پلیٹ فارم پہ پہنچ کے اس حوالے سے سروسز کر سکے. تو آپ کی الیکشن کمپین جاری ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس میں کامیابی حاصل کر سکیں گے؟ یہ تو کہنا قبل از وقت ہوگا کامیابی حاصل کرنے کے حوالے سے، کیونکہ جو ہمارے دوسرے کینڈیڈیٹ ہیں ہماری وارڈ میں، وہ ایکسپیرینس کمپینر ہیں، اور یہ کہنا قبل از وقت ہے ابھی. لیکن ہم اپنی طور پہ کمپین بھی چل رہی ہے، ڈور ٹو ڈور میں ہماری چل رہی ہے. انشاءاللہ نتائج اللہ بہتر کریں گے. اچھا، اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں الیکشن میں تو آپ کے کیا ارادے ہیں اپنے وارڈ کے لوگوں کے لیے؟ میرا جس وارڈ سے تعلق ہے، پرٹیکولرلی اگر میں اس کے بارے میں بات کروں تو یہ اے پی ایف کالونی، اے آر ایف کالونی اور جلال سٹی ہے. جلال سٹی کے ہم رہائشی ہیں. مطلب 2000 سے ہم لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں. مطلب جلال سٹی کی ابتدا کرنے والا میں والد صاحب تھے. اس کمیونٹی کے، اس علاقے کے بہت سے مسائل ہیں، اسپیشلی اس آبادی کے، جہاں پہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 100 کے قریب گھر ہے. بیسک فیسلٹیز یہاں پہ اویلیبل نہیں ہیں. 2 کے کینٹ کے ایریا میں آتا ہے. کچھ مسائل بھی ہیں. تو اس حوالے سے میں پرٹیکولرلی، کیونکہ اندر کے جو ہیں کالونیز ہیں وہاں پہ تو پی ایف ایئر فورس کا اس میں ہے انوالومنٹ، وہاں پہ تو شاید ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے اتنی ضرورت نہیں ہوگی. بٹ ہمارا ایریا جو ہے اس میں ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں، سیویج لائن ہو گئی، واٹر سپلائی اور بہت سے مسائل ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگر ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، اور ہوں گے بھی صحیح، تو ضرور اس کمیونٹی کے لیے کام کریں. اچھا، تعلیم کے حوالے سے آپ کوئی نوجوانوں کو پیغام دینا چاہیے؟ دیکھیں، بہت ٹف دور آ رہا ہے. مطلب جس حساب سے ہم نے تعلیم کی، اور آج کل کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، تو یہی ہے کہ جی کہ آپ اس پہ فوکس کریں، تعلیم پہ فوکس کریں. مطلب ایجوکیشن تو بیسک ضرورت ہے نا جی. انسانی معاشرے میں انسان کو جو دوسروں سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے یا الگ کرتی ہے، وہ ایجوکیشن یا تعلیم ہی ہے. میں اور آپ سب ارد گرد دیکھتے ہیں تو جو کمیونٹی ہے اس میں پڑھے لکھے لوگوں کی بہت کمی ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں اور ایفرٹ بھی کر رہے ہیں اس حوالے سے. جو ہمارا ادارے مطلب ایک چل رہا ہے، دوسرے کا بھی جو ہم نے اس ایم کے ساتھ ہی چلا رہے ہیں کہ لوگوں کو بیسک ایجوکیشن، فری ایجوکیشن دی جائے. کیونکہ جو کلچر آج کل چل رہا ہے وہ اسکول کالجز میں جنرلی آپ دیکھتے ہیں کہ جی بچہ اسکول کالج میں جاتا ہے مارننگ میں، پھر ایوننگ شفٹ میں وہ ٹیوشن اکیڈمی میں جاتا ہے. تو فائنینشلی برڈن ہے، والدین پہ بھی برڈن ہے، بچے پہ بھی مسائل ہیں. تو ہم اس ایم کے ساتھ، اسی کے ساتھ چلا رہے ہیں کہ جی بچوں کو ایٹ لیسٹ اس سے نجات آئی جائے. اچھا، آپ کینٹ کے الیکشن کے حوالے سے اپنے کوئی سپورٹر جو ہیں، آپ کے ووٹر ہیں، ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں میڈیا کے ذریعے؟ میری بس یہی گزارش ہے کہ جی کہ انشاءاللہ ہمیں سپورٹ کریں. ہم لوگوں کے ساتھ ملاقات وغیرہ ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں. ہماری یہی ہے کہ جی کہ ہمیں ایک موقع دیں. لوگ جو پارٹیز دوسری ہیں ان کو تو پہلے آزمایا جا چکا ہے، لوگ آزما رہے ہیں، تو ہمیں بھی ایک موقع فراہم کیا جائے. انشاءاللہ ہم علاقے کے لیے اور کمیونٹی کے لیے بہتر خدمات دیں گے انشاءاللہ.
بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ.